بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اعتكف 10 يوما كحجة وعمرتين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الاعتكاف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت محترم، رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے بے شمار رحمتیں، عنایتیں اور شفقتیں انسان کی طرف برستی ہیں۔ میرا اللہ اپنے بندوں کو اس ماہ مبارک کے اندر چھوٹی سی چھوٹی ادا کے اوپر بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف متوجہ ہو تو صحیح، اس کے متوجہ ہونے میں دیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے بخشنے کے اندر کوئی دیر نہیں ہوتی۔ یہ میرے اللہ کی جانب سے بخشش کا بہانہ ہی تو ہے کہ فرمایا میری طرف تم اگر چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف بھاگتا ہوا آؤں گا۔ حدیث میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے، کوئی میری جانب ایک بالشت آئے گا تو میں اس کی طرف 2 بالشتیں آؤں گا، کوئی چل کے آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے قریب آنے کے لیے کوئی انسان اپنے گناہوں کی ندامت کے آنسو اپنی آنکھوں میں لائے صحیح، اس کی آنکھ میں ابھی آنسو نکلے گا نہیں، میرا اللہ بخشش کے فیصلے پہلے فرما دے گا۔ علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک کے 20 دن لگاتار جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ گزارتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، جب یہ سارے معاملات انسان مکمل طور پر ادا کر لیتا ہے، پھر میرے رب کی جانب سے ایک مخصوص عبادت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور وہ عبادت ایسی ہے کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، مدینہ کے اندر 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ میرے آقا نے اس عبادت کے اندر کسی وجہ سے رخصت لی ہو۔ وہ عبادت ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ یہ بڑی محبوب عبادت ہے۔ فرمایا کہ جب انسان 20 دن باقاعدہ ایک مشقت اٹھاتا ہے، دن کے اندر بیوی سے دور رہ لیتا ہے، بچوں میں احتیاط کرتا ہے، کھانے پینے پہ کنٹرول کرتا ہے، ایک 20 دن کی مشقت تربیتی ورکشاپ سے گزر جائے، پھر آخری 10 دن میرے رب کی چاہت یہ ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے اندر کوئی خوش نصیب ایسا ہوگا جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ کر میری رضا کے لیے میرے گھر کے اندر آ کر ٹھہرے گا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ آ کر ٹھہرنا اس کا کام ہے اور بخشش کے دریاؤں کو بہا دینا مجھے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، میرا رب اس کو ایک کامل حج اور 2 کامل عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے آج کے دور میں حج یا عمرہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان تو پہلے بھی نہیں تھا، پہلے ذرا مشقت تھی، سفری مشقت ہوا کرتی تھی، خرچہ شاید کچھ کم ہوتا ہوگا، لیکن ایک لمبا چوڑا سفر بحری جہاز کے ذریعے سے جانا، مشکلات اور پریشانیاں اٹھا کے جانا، وہ بھی مشقت تھا۔ آج کے دور میں مال پیسہ ذرا زیادہ خرچ ہوتا ہے، ذرا سفری مشقت کم ہے، لیکن آسان کام اب بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں کا اعتکاف جس نے کیا، میرا اللہ اس کو ایک کامل حج اور 2 کامل عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اعتکاف آخری 10 دنوں کا کیا، میرا اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام ہوا یعتکف الذنوب، یہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔
ظاہر ہے جو آدمی 10 دن مسجد کے در و دیوار کے اندر رہے گا، نئے بد نظری کرے گا، نئے جھوٹ بولے گا، نئے غیبت کرے گا، نہ ہی کوئی اور برائی کے اندر ملوث ہوگا، ہر وقت مسجد میں باوضو رہے گا، عبادت کرتا رہے گا، تلاوت کرے گا، رب تعالیٰ کو یاد کرتا رہے گا، یہ گناہوں سے مکمل بچا رہے گا۔ اور دوسرا انعام فرمایا یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات، ایسی تمام نیکیاں جو مسجد سے باہر رہتے ہوئے کر سکتا تھا، مسجد کے اندر رہتے ہوئے بغیر وہ نیکیاں کیے میرا اللہ اس کے نام اعمال ان کا ثواب لکھتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے، محلے کا کوئی شخص بیمار ہو گیا، یہ اس کی تیمارداری نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے، محلے کا کوئی شخص فوت ہو گیا، یہ اس کے نماز جنازہ کے اندر نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر محلے کے کسی قرب و جوار کی کسی مسجد کے اندر کوئی بڑا دینی پروگرام رکھا گیا ہے، کوئی بڑا عالم آ گیا، یہ اس کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو مسجد کے اندر رہتے ہوئے اس کے دل کے اندر اگر تڑپ پیدا ہو گئی، تڑپ کا پیدا کرنا اس کا کام ہے، اور اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور ایک بہت بڑی حدیث میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف یوما، جس نے ایک دن کا اعتکاف کر لیا، میرا اللہ اس معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک خندق کتنی بڑی ہے؟ فرمایا کہ ایک خندق اتنی بڑی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ تھوڑا ہے، اور وہ خندق اس سے بھی بڑی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک دن کے اعتکاف سے میرا اللہ جہنم سے اتنی دور کر دے گا۔ اور یہ وہ اعتکاف ہے جو آدمی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے۔ اور حدیث کے اندر من اعتکف یوما، ایک دن کا اعتکاف نفلی اعتکاف بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں کر سکتا، مسجد کے اندر داخل ہوا، سنت کے مطابق داخل ہوا، دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھا، اور رکھتے ہی بسم اللہ وعلی ملت رسول، بسم اللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، بسم اللہ بھی پڑھ لی اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھ لیا۔ اب بسم اللہ پڑھی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ساتھ پڑھنے کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا، اور درود پاک بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا۔ میرا اللہ اس کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کا بھی ثواب عطا کرے گا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ اور ساتھ کسی نے نیت کر لی کہ اللہ میں مسجد کے اندر جتنی دیر تک بیٹھ رہا ہوں اتنی دیر تک نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مسجد کے اندر خاموش بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، خاموش بیٹھے، کوئی ذکر نہیں کر رہا، تلاوت نہیں کر رہا، جب تک یہ مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے گا۔ تو میرے دوستو، کل کا دن 20 رمضان المبارک، اعتکاف کرنے والے احباب خوش نصیب لوگ مسجدوں کے اندر تشریف لائیں گے، اعتکاف کریں گے۔ جو صاحب سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے وہ کوشش کرے، مسجد کے اندر تشریف لائے، اعتکاف کرے۔ اللہ رب العزت کوئی پتہ نہیں ہے، کم از کم ایک بندہ اپنی زندگی کے 10 دن تو ایسے نکال لینا زندگی میں ایک مرتبہ کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا لطف اٹھائے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس اعتکاف کرنے والے سے کسی نے اگر بعد میں پوچھا نا کہ تیری زندگی کے سب سے لطف دن کون سے ہیں، یہ بھی یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا آپ کی زندگی کے سب سے مزیدار دن کون سے تھے، وہ فرمانے لگے میرے سب سے زیادہ اچھے دن وہ 40 دن تھے جب مجھے اٹھا کر آگ کے چیخا کے اندر ڈالا گیا تھا۔ وہ 40 دن جو میرے آگ کے اندر رب کی رضا کے لیے گزارے، ان 40 دنوں کے اندر میرے رب نے جو مجھ پر لطف و کرم کی انتہا کی تھی وہ 40 دنوں سے آگے پیچھے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آپ یقین کیجئے ان 10 دنوں کے اندر جو صاحب آسانی سے کوشش کر سکتا ہے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، ہم ہر سال نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو کرنا چاہیے۔ ارادہ کرتے ہیں احباب، یہ نہیں کرتے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔
اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک صاحب آیا اور آ کر رونے لگا، مسجد نبی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے آ کر رونے لگا، پریشان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، پریشان کیوں ہے، غمزدہ کیوں ہے؟ اس نے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنے والے نے کہا، اے ابن عباس اس قبر والے نے کہا تھا، اس قبر والے نے کہا تھا جس نے مسلمان کی پریشانی دور کی، جو مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنا، میرا اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ میرے اوپر قرض ہے، میری پریشانی ہے، میرے ساتھ سے اچھا معاملہ کیجیے۔ ابن عباس نے فرمایا، اچھا میں اگر تیرے ساتھ چلوں، تیری فلاں صاحب سے سفارش کروں، کیا تجھے کوئی ریلیف ملے گا، کوئی سہولت ملے گی؟ وہ صاحب کہنے لگے جی مجھے یقیناً سہولت ملے گی۔ ابن عباس فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ اب اس نے فوراً کہا، اے ابن عباس آپ کا تو اعتکاف ہے، آپ اعتکاف توڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے ہیں، اسی قبر والے کی زبان سے میں نے بھی سنا تھا کہ جس نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنے کے لیے، جس نے کسی مسلمان کا سہارا بننے کے لیے، جس نے کسی مسلمان کے کام آنے کے لیے اگر تھوڑی سی کوشش کی، میرا اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کرے گا۔ میں تو ایک دن کے لیے تیرے ساتھ جا رہا ہوں، مانو میرا اعتکاف ٹوٹے گا اور ایک دن کا اعتکاف کیا، میرا اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کرتا ہے۔ جب میں 10 سال کا ثواب لوں گا تو مجھے کتنا اجر ملے گا؟ تو میرے دوستو، اگر 10 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے۔ کوئی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے وقت جب مسجد کے اندر داخل ہو نفلی اعتکاف کی نیت کرے۔ کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے، غم زدہ بھائیوں کے، پریشان زدہ جو بھائی ہیں ان کا تعاون کرنا شروع کر دیں، ان کے کام آنا شروع کر دیں۔ رب تعالیٰ کی ذات سے کبھی یقین ہے کہ میرا اللہ میں 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب ذو الجلال والاکرام، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رمضان المبارک کے بہت وقت باقی رہ گئے، اللہ جتنے ایام باقی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا جس نے رمضان پایا اور وہ رب تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کرا سکا، ایسا شخص بدبخت اور ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کی تو کامل مغفرت فرما دے۔ اللہ رمضان المبارک کی رحمت سے، رمضان المبارک کی فضیلت سے اللہ اپنی بخشش کے دریا میں ہم سب کو بھی بہا دے، اللہ اپنی رحمت کے دریا سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی تمام جائز ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے، اللہ ہم سب کی تمام جائز ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دے۔ اللہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مسلمان بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اللہ جن کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام ہو گیا ان کے عقد مسنونہ کے عمل کو آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔